معزز سامعین کرام السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو دجال کے متعلق بہت دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ضرور کریں گے کہ ہمارے چینل دا انفو اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہوتی رہے۔ دوستو، کیا آپ یہ دلچسپ بات جانتے ہیں کہ دجال ابھی بھی زندہ ہے؟ جی، اس کے متعلق مسلم شریف کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے۔ ابھی ہم حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ دوستو، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرنے والوں کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا تھا، چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، با خدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے اور مجھ سے قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے بیان کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور موجود تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی طرح کی ایک چیز پر نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ اس میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس کے گرجے چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ جن نہ ہو۔ ہم لپک کر اسی گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کون ہو؟ میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا ہے آپ کو، اب تم بتاؤ کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عربوں بتا کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرہ میں آئے تو یہاں پر ہماری نظر ایک جانور پر پڑی جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں ایک جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بیسان جو کہ شام میں ایک بستی کا نام ہے کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ پھر اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتائیں، اس میں پانی آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہم نے کہا، بہت آتا ہے،
اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ اور پھر اس نے ہم سے اور پوچھا کہ زگر، شام میں ایک بستی کا نام ہے، کہ زگر کے چشمہ کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس میں بھی بہت پانی ہے اور لوگ اسی کے پانی کو پیتے ہیں اور اس سے اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا، نبی المبین کا کچھ حال سنا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں میں داخل نہ ہو سکوں۔ صرف مکہ اور طیبہ کے ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی پر داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اسی وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے سے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات ہے، میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحرین بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے بھی اشارہ فرمایا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے